بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں، سلامت دل وہ ہے جو شرک، خیانت، کینہ، حسد، بخل اور تکبر سے پاک ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو پہلے ہی اپنی غلطی کا ازالہ بھگت رہا ہو، اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلانا وہ بھی بار بار بڑی بری بات ہے۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کے قافلے بچ جاتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے دل دنیا کی محبت سے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ اللہ کا ڈر ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے مشکیزے کو لبالب بھر دیا جائے تو اس میں کسی اور چیز کی جگہ نہیں رہتی۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے ناکامی میں یہ جانتے ہوئے بھی پکارتے ہیں کہ ہم انتہائی برے بندے ہیں، لیکن آپ کیا ہی کمال خوبصورت رب ہیں۔ ایک شخص نے اپنے شیخ سے کہا، میں گناہ کرتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، توبہ کرو۔ اس نے کہا، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ شیخ نے فرمایا، پھر توبہ کرو۔ کہا، میں پھر گناہ کر گزرتا ہوں۔ فرمایا، پھر توبہ کرو۔ وہ کہنے لگا، آخر کب تک؟ فرمایا، جب تک تم شیطان کو غمگین اور رسوا نہ کر دو۔ جب تک سورج اندھیروں کے بعد نکلتا رہے گا، مایوس لوگ جان لیں کہ مستقبل میں ایک امید باقی ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں جس کے ساتھ میں اس میں آئی ہوں۔ کچھ دوریاں دل طے کرتے ہیں، پاؤں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ میں ان سے ڈرتی ہوں جن سے میں محبت کرتی ہوں، کیونکہ صرف وہی ہیں جو مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارا تھوڑا بھی قبول فرما لے۔ لوگ تیرے پاس پہاڑوں جیسے اعمال لے کر پیش ہوتے ہوں گے، لیکن ہم ایک مٹھی بھر لے کر پیش ہوئے ہیں جس میں صرف ہماری روح شامل ہے۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے ہیں، سب یہیں رہ جائے گا۔ لوگوں کے نظریے کے مطابق جینا بہت مشکل ہے۔ اپنے تمام عیبوں کے باوجود اگر میں اپنی ہی نظر میں اچھی بن سکوں تو یہ کافی ہے۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس طرف والے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر آپ جان لیں کہ آپ کے معاملات کی تدبیر کس طرح کرتا ہوں تو آپ کو پختہ یقین ہو جائے کہ میں آپ کے ماں باپ سے زیادہ آپ پر مہربان ہوں اور آپ کا دل میری محبت میں پگھل جائے۔ وہ یوسف کو مارنا چاہتے تھے، یوسف نہیں مرے۔ انہوں نے انہیں بیچ دیا تاکہ وہ غلام بن جائیں، لیکن وہ بادشاہ بن گئے۔ بس آپ مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی سب سے بڑھ کر ہے۔ کتنے ہی طاقتور ہیں کہ زمانے نے ان کی طاقت چھین لی، پھر ان پر لوگوں کو ترس آنے لگا، جبکہ کبھی ان سے حسد کیا جاتا تھا۔ ہم لہروں کو روک نہیں سکتے، لیکن تیرنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہی زندگی ہے جو صبر سکھاتی ہے۔ خوشی پھیلنے والی چیز ہے۔ خوش رہنے والے لوگوں کے ساتھ گل مل جائیں، آپ بھی خوش رہیں گے۔ شکریہ ان سب لوگوں کا جنہوں نے ہمارے دلوں میں خوبصورت نقش چھوڑے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہمارے پاس محبت کرنے کی طاقت تھی۔ اگر رب میری عبادت کے مطابق رزق عطا فرماتا، میں تو دنیا میں پانی کا گھونٹ نہ چکھ سکتی۔ آدھا سکون دوسروں کو نہ دیکھنے میں ہے۔
عادی شائستگی اس بات میں ہے کہ جس چیز سے آپ کا کوئی لینا دینا نہ ہو اس میں مداخلت نہ کریں، اور عادی حکمت خاموشی میں ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے فن میں مہارت نہیں رکھتی تو آپ بہت کچھ گوا دیں گی، اور ان میں پہلی چیز آپ کا سکون ہے۔ اپنا انتخاب اچھا کریں تاکہ انجام خوشبو جیسا ہو۔ دوری کے باوجود دل جڑے رہتے ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کبھی خوشی دیتی ہے تو کبھی غم، تو کبھی دھوکہ، پر یوں ہی کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ انسان اسی کے ہاتھ ہی پھل پھول سکتا ہے جو اسے سمجھ پاتا ہے۔ کچھ دروازے تب تک نہیں کھلتے جب تک ہم ان کی جانب قدم نہیں بڑھاتے۔ نماز قضا کرنے کی عادت نہیں لگانی چاہیے۔ نماز قضا ہونے لگے تو دل بھی قضا ہو جاتے ہیں، مردہ، کھوکھلے، بے چین، بے سکون۔ ہر غم دور ہو جاتا ہے سوائے گناہوں کے غم کے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتی تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتی ہیں تو یہ گویا سارے کا سارا آپ کے پاس ہے۔ اپنے آنسو کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے برم کھو جایا کرتے ہیں۔ اپنے آنسو کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں۔ وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا برم باقی رہے، اور بے شک اللہ ہی برم رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے لیے بہترین کرتا ہے، وہ دلوں سے نکلی دعا کو بھی دیکھتا ہے۔ آپ کا رونا تڑپنا ایسے ہی نہیں جانے دیتا، آپ کی مرضی کے مطابق فیصلوں کا رخ موڑ دیتا ہے۔ بس آپ یقین رکھیں اور انتظار کریں، بہت جلد آپ کے لیے فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم انسان دوسرے انسانوں کو بہت سطحی پیمانے سے جانتے ہیں، جیسے دولت، ذہانت، شکل وغیرہ، اور اس سب حساب سے ہی طے کر لیتے ہیں کہ فلاں ہم سے کمتر ہے یا برتر، ورنہ رب العزت کے ہاں تو کمزور اور طاقتور کی تعریف مختلف ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو تقویٰ میں بہتر ہے وہی برتر ہے۔ اگر آپ دل کی بات کسی سے کرنا چاہتی ہیں تو وہ آپ اللہ عز و جل سے کریں۔ وہ آپ کی ہر بات سنے گا اور برا بھی نہیں مانے گا، نہ ہی اکتائے گا۔ آپ کو بات کر کے سکون بھی مل جائے گا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پر لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئے تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ بچوں کی ماں کو خوش رکھے۔ یہی اپنی اولاد سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ بچوں میں خود اعتمادی اور تخلیقی صلاحیتیں تب ہی پیدا ہوتی ہیں اگر کسی شخص کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو۔ اور جانتے ہیں کہ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویوں کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ ہمیشہ مثبت رہیں، چاہے جتنا بھی کرا وقت آ جائے۔ بڑی سے بڑی پریشانی میں مثبت رہنا اس پریشانی سے مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ منفی سوچ آپ کی پریشانی کو زیادہ بڑھا کر آپ کے مقابلے کی صلاحیت کو دبا دیتی ہے۔ اللہ کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتی ہوں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی پر ناز کرتی ہوں۔ جو شخص خود کو حقیر سمجھتا ہے
وہ دوسروں کی نظر میں معزز ہو جاتا ہے۔ علم یہ ہو کہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کوئی علم والا نہیں۔ تنہائی جان لیوا ہوتی ہے، مگر یہ منافق لوگوں کی صحبت سے اچھی ہے۔ بہت سے راستے آتے ہیں دل کی طرف، راہ خلوص سے آؤ، ذرا فاصلہ کم پڑے گا۔ اٹھتے ہوئے سورج سے ملاؤ نگاہیں، گزری ہوئی شب کا ماتم نہ کیا کرو۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔